تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. وہ ہر چیز پر قادر ہیں. ساری کائنات کے سارے احوال کو جانتے ہیں. علم محیط اور علم کلی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اللہ جل جلالہ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت وہ علم ہے. آج کل مدارس دینیہ میں داخلے چل رہے ہیں اور مدارس کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. اس مناسبت سے علم دین کی کچھ فضیلت بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم کا معنی ہے جاننا، مطلقاً پہچان، اور جہل کا معنی ہے نہ جاننا. جاننے اور نہ جاننے میں فرق ہے. جس کو علم ہوتا ہے، دنیا میں کسی چیز کا علم ہوتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے. اور جب علم نہیں ہو تو وہ نقص ہوتا ہے، اس میں کمزوری ہوتی ہے. لیکن شریعت مطہرہ میں علم صرف اس کو نہیں کہتے کہ اس کو بس پہچان ہو، بلکہ شریعت مطہرہ نے بعض علم کے درخواست کی ہے، اللہ سے سوال کیا ہے کہ اللہ مجھے علم عطا فرما. اور بعض علوم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ایسا علم مجھے نہیں چاہیے. ایسے علم کی بجائے بغیر علم صحیح ہے. علم سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ کہ ایسا علم مجھے نہیں چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت کی نظر میں کون سا علم اچھا ہے؟ وہ ہے علم نافع، جس سے انسان کو نفع ملتا ہے، اور جس علم کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جس علم کے ذریعے سے انسان آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ہے علم نافع.
اور اس کے مقابلے میں ہے علم غیر نافع، جس میں علم تو ہے لیکن اس سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوا، اور اس کے ذریعے سے وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے اس کی مذمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی اس سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اس کی تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے کہ علم نافع وہ ہوتا ہے جس کا اثر دل پر ہوتا ہے، اور علم غیر نافع وہ ہوتا ہے جو صرف زبان تک رہتا ہے۔ جس علم سے دل بدل جائے، دل کی اصلاح ہو جائے، دل میں خوف خدا آ جائے، جس میں دل میں خشیت الہیہ پیدا ہو جائے، تو وہ ہے علم نافع۔ اور اگر دل علم صرف زبان تک رہے تو وہ ہے علم غیر نافع۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، اور اس کی تعریف فارسی زبان میں یوں کرتے ہیں، علم گر بر دل زنی یار شور، اگر بر تن زنی مارے شور۔ فرمایا کہ اگر علم کا تعلق صرف دل سے ہو جائے، اگر علم دل میں اتر جائے، اس کو علم نافع کہتے ہیں، جس سے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، تو فرمایا یہ علم نافع ہے، یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور اگر علم صرف ظاہر تک رہے، ظاہری جسم تک رہے، ظاہری ٹھیک ٹاک تک رہے اور دل میں نہ اترے، تو فرمایا یہ سانپ ہے، یہ علم نقصان دیتا ہے۔ اور یہ عموماً دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہی رکھا ہے۔ مال ہے، اگر حلال مال ہو اور اس کے ذریعے سے انسان آخرت کمائے تو یہ مال رحمت ہے۔ اگر مال کے ذریعے سے تکبر آئے، حسد آئے، بغض آئے، بخل آئے، تو یہی مال انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو ہر چیز میں دو رخ ہوتے ہیں، کامیابی کا رخ اور ناکامی کا رخ۔ تو علم نافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہ میں سے علم نافع وعملا صالحا، اور اللہ میں تجھ سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو نیک ہو۔ معلوم ہو کہ عمل بھی مطلقاً نہیں، عمل میں بھی دو رخ ہیں، ایک ہے نیک عمل، ایک ہے برا عمل۔ نیک عمل وہ جو سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ، اور جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، وہ برا عمل ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ مردود ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، فرمایا نیک عمل اوپر جاتا ہے، اور جس عمل میں اخلاص نہیں ہوتا، سنت کی اتباع نہیں ہوتی، وہ سر سے اوپر نہیں جاتا، سر سے اوپر نہیں جاتا۔ وَرِزْقًا حَلَالًا وَاسِعًا طَيِّبًا، اور تیسری چیز کا سوال ہے رزق حلال، اللہ مجھے نیک پاک رزق عطا فرما۔ علم کا تعلق عمل سے ہے، علم وہ کامیاب ہے جس سے عمل پیدا ہو جائے، اور عمل وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو حلال رزق کے ساتھ ہو، یعنی آپ کا کھانا پینا بھی حلال ہو۔ تینوں چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، جوامع الکلم، بہت مناسبت سے دعا مانگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے علم کے سوال کیا، لیکن علم وہ جو نافع ہو، پھر عمل کا سوال کیا، عمل وہ جو اللہ کو قبول ہو جائے،
اور پھر رزق کا سوال کیا کہ اللہ رزق حلال عطا فرما، اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی، اللہم انا نعوذ من علم لا ينفع، اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، ومن قلب لا يخشع، اور اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں اللہ کا خوف نہ ہو، جس میں خشوع خشیت الہی نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اے اللہ میں اس نفس سے پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو۔ انسان کا نفس بھوکا ہی بھوکا، حرص، ہوس، لالچ، اس کو جتنی دنیا مل گئی راضی نہیں ہوتا۔ پہلے چھوٹی سی کمائی تھی پھر بھی کہہ رہا تھا اور ہو جائے، پھر اس کی چار اور مل گئی، کہتا ابھی اور ہو جائے، پھر اور ہو گئی، پھر کہتا ابھی اور ہو جائے، کبھی دل بھرتا نہیں۔ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اے اللہ میں اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ کے ہاں قبول نہ ہو۔ چار چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی۔ علم نافع، اللہ کے ہاں اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ علم نافع سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے سارے انبیاء کو علم نافع عطا فرماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت اور اعزاز وہ علم نافع کے ذریعے سے ہے۔ نبوت تو ایک اللہ کی طرف سے عطا کردہ مقام ہے، لیکن نبوت کو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو چیز عطا فرماتے تھے وہ علم نافع تھا، وہی الہی سب سے اعلیٰ علم ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو عطا فرماتے ہیں۔ تو علم کے اعلیٰ ہونے کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو یہ چیز عطا کی۔ اس لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کو دیا گیا نا علم، اس لیے فرمایا کہ علماء جو علم حاصل کریں گے وہ انبیاء کے وارث ہوں گے، انبیاء کے وارث۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم ہوتی ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ او كما قال علیہ السلام، جس نے علم لے لیا اس نے حظ بہت زیادہ اعلیٰ حصہ لے لیا، کامیابی لے لی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علم والوں کی فضیلت عام لوگوں پر ایسے ہے جیسے سورج کی فضیلت تاروں پر، جیسے سورج کی فضیلت تاروں پر۔ سورج کتنا روشن چمکتا دھمکتا ہوتا ہے، اور تاروں کی روشنی کتنی مدھم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علماء کی فضیلت عام لوگوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، آپ کتنے بڑے ہیں، ساری کائنات کے سردار ہیں، اور فرمایا تم میں سے ادنا صحابی پر، ادنا شخص پر جیسے میری فضیلت ہے۔ یہ علماء کی فضیلت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں عموماً کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ جان نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیسا معاملہ کر رہے ہیں، میرے ساتھ خیر چاہتے ہیں یا مجھے کامیاب کرنا چاہتے ہیں یا مجھے ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو بڑی دکان دے دی، لیکن وہ یہ جان نہیں سکتا کہ اس بڑی دکان کے ذریعے سے اللہ مجھے کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں، یا اس دکان کے ذریعے سے مجھے ناکام بنا دیں۔ ایک آدمی کو اولاد دی، نہیں جان سکتا کہ یہ اولاد میرے لیے خیر کا باعث ہے، مجھے جنت میں لے جانے کا باعث ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگی
یا اللہ تعالیٰ اسی اولاد کے ذریعے سے میرے لیے مصیبت بنا دے گی۔ قرآن کریم میں دونوں رخ ہیں، بعض اولاد بعض بیویاں تمہارے لیے عذاب دشمن تمہارے، بعض بیوی مصیبت بن جاتی ہے، کوئی اولاد جو اللہ سے مانگی وہ بھی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، انسان نہیں جانتا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص علم نافع حاصل کرتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، فقاہت اور تفقہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھائی کا ہی فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا ہی ارادہ فرماتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس شخص کے ساتھ اللہ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں، جس شخص کو اللہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو علم نافع عطا فرماتے ہیں، اس کو دین کی تفقہ، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ وہ ہے کہ ایک ماہر عالم جو دین کی تفقہ حاصل کر رہا ہے یا کر لیا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے اس حدیث کی روح سے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھائی ہی کرنا چاہتے ہیں، اللہ مجھے علم دے کر ذلیل نہیں کرنا چاہ رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو جن کو علم عطا فرمایا ہے ان کو بلائیں گے، اور کچھ ان کے سامنے گناہ بھی دکھیں گے۔ انسان ہے بھائی، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہ تو ولی سے بھی ہوتا ہے، علماء سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، تو کچھ گناہ ان کے سامنے ظاہر فرمائیں گے تو انبیاء وہ علماء گھبرا جائیں گے کہ یار ہمارا تو انجام شاید ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے علماء کی جماعت، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں رسوا کر دوں، میں تمہیں ذلیل کر دوں، جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، ان کی کوتاہیاں چھوٹی بوڑی جو بھی کوتاہیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیں گے۔ تو علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اونچا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ بات ہے کفر کے مقابلے میں ایمان بہت اونچا ہے۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے۔ کفر اور شرک کے مقابلے میں ایمان بہت بڑی کامیابی ہے، تو فرمایا ایمان والوں کو اللہ اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ پھر ایمان والوں میں سے خاص طور پر والذین اوتوا العلم درجات، ایمان تو ہے ہی اونچا، لیکن فرمایا پھر ان میں جن کو علم دیا گیا ہے اللہ ان کو بڑے اونچے درجات عطا فرماتے ہیں۔ علم کا مقام بہت اونچا، اللہ ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ علم دین کا ہو یا دنیاوی علم ہو، لیکن وہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہو۔ شریعت میں وہی علم پسندیدہ ہے جس سے انسان اللہ کو راضی کر لے، جس کا مقصد خدمت خلق ہو، جس کا مقصد آخرت میں کامیابی ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو خواہشات نفسانی پر چلتے ہیں، اللہ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے سارے علم کا لب لباب صرف دنیا ہے۔ فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ پیروی کرتے ہیں اٹکل بچوں گمانوں پر چلتے ہیں، اپنے خیالات تصورات، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو کامیابی ہو جائے گی، سکون مل جائے۔ اور فرمایا کہ گمانوں سے حق نہیں ثابت ہوتا، کوئی حق فائدہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا،
اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، چہرہ دوسری طرف پھیر لیجئے۔ کن لوگوں سے؟ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جو ہمارے احکام سے منہ موڑتے ہیں، آپ ان سے بھی موڑ جائیے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، ذکر اللہ کے احکام، اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ان کا مقصود صرف دنیا کی زندگانی ہے۔ بس سارا مقصود، ساری زندگی، ساری محنت، ساری تگ و دو، ساری سوچ، بس ایک سے دو، دو سے چار، ایک دو چار، ایک دو چار۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، بینک بیلنس کتنا ہو گیا، تجوری میں کتنے پیسے جمع ہیں، آج کتنے ہوئے، کل کتنے تھے، پرسوں کتنے ہو جائیں گے، اتنی محنت کروں گا تو یہ ہو جائیں گے، بس یہی مقصد ہے۔ پیسے بڑھتے جائیں تو کامیاب سمجھتا ہے، کم ہو جائیں تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ، دنیا کی زندگی ہی مقصود ہے، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، عہدہ، حکومت، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، فیکٹری، دکان، زمین، مرزا، دنیا کی ساری زندگانی میں جو کچھ ہوتا ہے وہی مقصود ہے، سونا چاندی۔ فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کو جتنا علم ہے نا، وہ سارا علم صرف دنیا کے لیے ہے۔ اپنی ساری صلاحیت کس کے لیے؟ سارا ہنر، ساری کاریگری، ساری سمجھداری، ساری صلاحیت بس دنیا میں لگ رہی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اس لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی متقی عثمانی صاحب برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ علم خواہ دنیا کا ہو، وہ بھی خالص دنیا کے لیے حاصل کرنا، یا اس کا مقصود یا اس کے لب و لباب صرف دنیا ہونا، یہ بری بات ہے۔ دین کا علم تو دنیا کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن دنیا کا علم بھی دنیا کے لیے نہیں، دنیاوی علم ہو، اس کا مقصود بھی اللہ کی رضا ہو، خدمت خلق ہو، پھر انقلاب آ جائے۔ ڈاکٹر کا مقصود پیسے کمانا صرف نہ ہو، مخلوق کی خدمت کرنا ہو، بیماروں کی بیمار پرسی کرنا ہو، پریشان حالوں کو پریشانی دور کرنا ہو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، فرمایا کہ اللہم لا تجعل مبلغ علمنا دنیانا ولا اکبر ہمنا دنیانا، اے اللہ ہمارے علم کا لب لباب اور خلاصہ ہماری دنیا نہ بنانا، کہ جتنا بھی آپ نے مجھے علم دیا ہے بس اس علم کے ذریعے سے، سمجھداری کے ذریعے سے بس دنیا ہی کماؤں، دنیا کماؤں۔ میرے علم کا سارا خلاصہ، مقصود، لب لباب کیا بھائی؟ دنیا۔ اللہ لا تجعل مبلغ علمنا دنیانا، بیٹھ جائیں، ولا اکبر ہمنا دنیانا، اور اے اللہ ہمارا سب سے زیادہ مقصد، چاہت صرف دنیا نہ ہو، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ پناہ مانگی اس۔ میرے عزیز بھائیوں، علم کی فضیلت کے لیے پھر یہ بات بہت بڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اور پھر آپ کو سارا علم آسمان سے عطا فرمایا وہی کے ذریعے سے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ دعا مانگا کریں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں آپ یہ دعا مانگتے رہا کریں، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو گویا کہ علم جتنا بھی زیادہ ہو اچھا ہے، لیکن علم نافع، علم نافع۔ بعض دفعہ کسی چیز کی زیادتی نقصان کا باعث ہوتی ہے،
لیکن علم دین اور علم نافع جتنا بھی زیادہ ہو یہ نقصان کا باعث ہے، کیونکہ نبی کو کہا جا رہا ہے نا کہ آپ کہیں رب زدنی علما. تو بہرحال علم دین، علم نافع، علم شریعت، علم وحی الہی، علم قرآن و سنت، یہ سب مختلف عنوانات ہیں. یہ سب ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. ہم کوشش کریں کہ ضرور علم حاصل کریں، ہر شخص علم حاصل کریں. اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں، کوئی مدت کی قید نہیں، کوئی قوم، قبیلے، رنگ، نسل، مالدار، کوئی کیٹاگری، امیر غریب، اس کی کوئی قید نہیں بھائی. ہر شخص کو چاہیے کہ دین کا علم بقدر وسعت حاصل کرے. اتنا علم تو حاصل کرنا ضروری ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جائز ناجائز حلال حرام جو بھی کام کرنا وہ حلال ہو، وہ صحیح ہو. کاروباری کے لیے کاروبار کا پورا علم حاصل کرنا فرض ہے، حرام سے بچ جائے، کہیں سود تو نہیں. زراعت والے کے لیے زراعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مالدار کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. حج جس پر فرض ہو حج کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. نماز جس پر فرض ہو جائے بالغ ہونے کے بعد اس سب پر نماز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. تو کچھ علم تو فرض ہوتا ہے انسان کے ذمہ. تو ہر شخص کو پھر قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے بھائی. آج ہمارے اندر بے شمار گمراہیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن سے ہم دور ہیں. قرآن کی ہمیں سمجھ ہی نہیں، نہ خود سمجھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں بھائی. دونوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. سمجھنا بھی نہیں چاہتے، خود بھی سمجھنا نہیں چاہتے، سننا بھی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور علم نافع کی توفیق عطا فرمائے. علم نافع اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.